کے بابرکت اور جلالی اور پرفضل نام میں میرا سلام. میرا نام پاسٹر ناتن ہے اور جونتھن ڈیوائن میریکل منسٹری کا پاسبان ہوں، اور میں خدا کے بندہ پاسٹر عمران فضل صاحب اور سسٹر میں بھی عمران کا شکر گزار ہوں، اور فضل ٹی وی کی تمام ٹیم کا بھی شکر گزار ہوں. آپ سب ویورز کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ برکت پا رہے ہیں فضل ٹی وی کے تمام پروگرام سے. اور آج ہم بائبل مقدس میں سے چند باتوں کو سیکھیں گے. میرا ایمان ہے کہ آپ برکت پائیں گے. میرے ساتھ دیکھیے گا کلام مقدس میں سے مقدس متی رسول کی انجیل اور اس کا 21واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے 22ویں آیت. کلام پاک میں یوں مرقوم ہے: اور جب صبح کو پھر شہر کو جا رہا تھا، اسے بھوک لگی، اور راہ کے کنارے انجیر کا ایک درخت دیکھ کر اس کے پاس گیا، اور پتوں کے سوا اس میں کچھ نہ پا کر اس سے کہا کہ آئندہ تجھ میں کبھی پھل نہ لگے، اور انجیر کا درخت اسی دم سوکھ گیا. شاگردوں نے یہ دیکھ کر تعجب کیا اور کہا، یہ انجیر کا درخت کیوں کر ایک دم سوکھ گیا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر ایمان رکھو اور شک نہ کرو تو نہ صرف وہی کرو گے جو انجیر کے درخت کے ساتھ ہوا، بلکہ اگر اس پہاڑ سے بھی کہو گے کہ تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ تو یوں ہی ہو جائے گا. اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب تم کو ملے گا. کلام پاک کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. پریز دی لارڈ. میرا آج کا جو عنوان ہے، یسوع پھل تلاش کرتا ہے. آئیے چند سیکنڈ کے لیے ہم دعا کریں گے. مہربان زندہ آسمانی باپ، تیرے بیٹے یسوع کے نام میں تیرا خادم ہوتے ہوئے اپنے آپ کو تیرے برے کے لہو میں چھپاتا ہوں، اور تمام دیکھنے والوں کو تیرے برے کے لہو میں چھپاتا ہوں. جب آج خدا لوگ تیرے کلام کو سنیں، خدا ان کی زندگیوں میں برکت آئے، فروٹ آئے، بحالی آئے، خوشحالی آئے. تیرا پاک روح کثرت سے کام کرے، اور جو کچھ بولو خدا پاک روح کی رہنمائی سے بولو، مسیح کے نام میں آمین. 21ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع جب یروشلم میں شاہانہ داخلہ ہوتا ہے اور اسے ویلکم کیا جاتا ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع ہیکل میں جاتے اور وہاں خدمت کرتے، اور جو انہوں نے کاروبار شروع کیے ہوئے تھے اور کبوتر کے اڈوں کو، فروشوں کو الٹا دیا، اور اس کے بعد کلام بیان کرتا ہے. وہ بیتنیہ میں گیا اور ساری رات وہاں دعا میں گزار دی، اور صبح سویرے جب یسوع شہر میں کو جا رہا تھا تو اسے بھوک لگی. بائبل کہتی ہے کہ اسے بھوک لگی، اور یسوع انجیر کی طرف گیا، اور لکھا ہوا ہے کہ جب یسوع کے پاس گیا تو پھل نہ ملا، اور یسوع نے اسے کہا آئندہ تجھ میں پھل نہ لگے. تو بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ اسی دم سوکھ گیا، اور شاگرد جو تھے وہ تعجب کر کے کہنے لگے، یہ کیسے ایک دم سوکھ گیا؟ حالانکہ وہ یسوع مسیح کو جانتے بھی ہے کہ یسوع آل نوئنگ ہے، کریٹر ہے، معجزات کا خدا ہے، سب کچھ جانتا ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے. سمندروں کو تھماتا ہے، اور اس کی آواز سے بیماریاں، مشکلات جاتی رہتی ہیں، مردے زندہ ہوتے ہیں. تو بھی وہ تعجب کرنے لگے. اس حوالے میں دو چیزیں، ایمان کا ذکر ہے نیچے. ہم چند باتوں پر غور کریں گے آج. سب سے پہلے ہم انجیر کے درخت کے بارے میں جانکاری کریں گے. انجیر کے درخت کا کچھ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. انجیر کے درخت کے متعلق، انجیر کے پودے جو عام سطح زمین پر، اور وہ پودے جو عام سطح زمین سے قدرے بلند پر ہوتے ہیں، یہ یروشلم کے پہاڑ پر ہے. اور کہا جاتا ہے کہ انجیر کا جو درخت ہے یہ پھل پہلے لگتا ہے اور اس کے پتے بعد میں نکلتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ جب پھل لگتا ہے، پتے نکلتے ہیں، اور پتے جو ہوتے ہیں ہرے ہوتے ہیں، اٹس مین کہ مطلب فروٹ پک چکا ہے، پھل تیار ہے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پتے تو نکلے ہوئے ہیں لیکن فروٹ اس میں نہیں ہے. جب میں اس حوالے کو پڑھ رہا تھا تو میں نے پاک روح کو کہا، میں نے بات کی
کہ خداوند اگر تو کہتا درخت کو، انجیر کے درخت کو کہ تجھ میں پھل لگ جائے، اگر وہ تیری بات مان رہا ہے کہ سوکھ گیا، اگر تو کہتا کہ پھل لگ جائے تو پھل بھی لگ سکتا تھا، یہ کیوں کہا؟ تو خدا کے پاک روح نے میرے دل میں ڈالا کہ اسی طرح میں انسانوں میں پھل تلاش کر رہا ہوں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بے پھل ہیں۔ خدا نے مجھے یہ پیسج دیا تاکہ آج میں لوگوں کے لیے باعث برکت ٹھہر سکوں۔ عزیزو، پہلی بات، خدا انسان میں پھل تلاش کر رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس باب میں 12 آیت سے آنورڈ کہ جب یسوع ہیکل میں داخل ہوتے ہیں تو لوگ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، دنوی کام کر رہے ہیں، خدا کی ہیکل کو ڈاکوؤں کی کھو بنایا ہوا ہے۔ یسوع کو غصہ آیا اور اس نے سب کچھ الٹ دیا، گو کہ عبادات ہو رہی تھیں، خدا کا کام بھی ہو رہا تھا۔ اسی طرح ہی ہے، پتے تو نظر آ رہے ہیں لیکن فروٹ نہیں ان کی زندگی میں، کام تو خدا کا کر رہے ہیں لیکن فروٹ نہیں ان کی زندگی میں۔ آج بے شمار لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں۔ بعض لوگ دنیا کے کام، دنیا کی عیش و عشرت، پیسہ، گاڑی، گھر، اس کو ہی سب کچھ سمجھے کہ میں ٹھیک ہوں، میں خوشحال ہوں، لیکن جب یسوع ان کی زندگیوں کو وزٹ کرتا ہے تو وہ بے پھل پاتا ہے۔ آج ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے کہ یسوع آج آپ کو موقع دے رہا ہے تاکہ آپ یسوع کو اپنی زندگی میں ویلکم کریں، یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں تاکہ آپ پھل لائیں۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جیسے آدم نے گناہ کیا اور باغ عدن سے نکالا گیا، اس کی زندگی میں گناہ آیا اور اس کی آنکھیں کھل گئیں اور اس نے اپنے آپ کو ننگا محسوس کیا، اس نے اپنے آپ کو پتوں سے کور کر لیا۔ پتے تو نظر آ رہے تھے لیکن اندر فروٹ نہیں تھا۔ خدا پھل کی تلاش کر رہا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ بابرکت ہوں، فروٹفل ہوں۔ آج کئی ایسے مسیح ہیں، زندگیاں ہمیں نظر آتی ہیں، ہم کہتے تو مسیح ہیں لیکن ہمارا چال چلن، ہمارا کردار بالکل اپوزٹ ہے۔ یسوع چاہتا ہے کہ کلام بیان کرتا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا خداوند یسوع کا تھا۔ دوسری بات، ہم کیسے پھل لا سکتے ہیں؟ یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب 5ویں آیت بیان کرتی ہے، میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو، جو مجھ میں قائم رہتا ہے میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یسوع کہتا ہے جو مجھ میں قائم رہتا ہے، میں درخت ہوں، انگور کا حقیقی درخت، تم ڈالیاں ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہت سا پھل لائیں، بابرکت ہوں، دوسرے آپ سے برکت پائیں، دوسرے آپ کی زندگی سے انسپائر ہوں، یسوع آپ کی زندگی میں نظر آئے، تو ضرور ہے کہ ہم یسوع کے ساتھ زندگی گزاریں اور اس میں پوست ہوں، اس میں قائم ہوں، تب ہمارا پھل نمودار ہوگا، تب لوگ برکت پائیں گے اور یسوع کا جلال ظاہر ہوگا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب اور اس کی 8 آیت بیان کرتی ہے، باپ کا جلال اسی سے ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ۔ جب آپ کی زندگی میں پھل ہوگا، فروٹ ہوگا، تو اس سے باپ کو جلال ملے گا، اس کے بیٹے یسوع کو جلال ملے گا اور ہم برکت پائیں گے۔ اسی طرح روح کا پھل گلتیوں 5واں باب 22 آیت بیان کرتی، روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، حلم، پرہیزگاری، یہ ہماری زندگی میں ہونا ضروری ہے۔ یہ یسوع کا مزاج ہے۔ آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے
کہ آیا کہ ہم یسوع کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں؟ عزیزو، ہم اپنا آپ خدا کو دیں تاکہ برکت پائیں، مسیح کے فالوور بنیں۔ یسوع ہمارا بہترین رہنما، لیڈر، چرواہا ہے۔ وہ رب الافواج، قادر مطلق، زندہ خدا ہے۔ خدا باپ کی ذات کا نقش اور اس کے جلال کا پرتاؤ ہے، جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے، قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا۔ خداوند میں مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ بس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رو تو وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ اگلی بات جو ہے، شاگرد بہت حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہو گیا، تعجب کیا۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ پتوں کے سوا اس میں کچھ نہ پا کر اس سے کہا کہ آئندہ تجھ میں کبھی پھل نہ لگے، اور انجیر کا درخت اسی دم سوکھ گیا۔ شاگردوں نے یہ تعجب کر کے کہا، اور کیا یہ انجیر کا درخت کیوں کر ایک دم سوکھ گیا؟ پھر یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، زور دے کے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر ایمان رکھو اور شک نہ کرو۔ تیسری بات کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ مانگو۔ ایمان رکھو اور شک نہ کرو تو نہ صرف وہی کرو گے جو انجیر کے درخت کے ساتھ ہوا، بلکہ اس پہاڑ سے بھی کہو گے تو اکھڑ جا تو سمندر میں جا پڑ، تو تمہارا کہنا مانیں گے۔ جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے تم کو سب کچھ ملے گا۔ ایمان، پاک روح کی تیسری نعمت ایمان ہے۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور ایمان کے لیے دعا کریں کہ خداون ایمان کی نعمت میری زندگی میں آپریٹ ہو۔ آج کیوں ہماری زندگیوں میں برکات رکی ہوئی ہیں؟ ہم دعا کرتے ہیں، جواب نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان نہیں آپ کی زندگی میں، مسیح کا مزاج نہیں ہے آپ کی زندگی میں۔ ایمان کے لیے دعا کرے کہ خداون یہ پاک روح کی جو نعمت، تیسری نعمت ہے، میری زندگی میں آپریٹ ہو، میری ایمان کے لیول کو بڑھا، میری دعائیں زندگی کو مضبوط کر، کلام پڑھنے کے لیول کو بڑھا، میرے اسپرچول لیول کو بڑھا، مجھے پاک کر، اپنی حضوری سے پاک کر۔ خداوند جواب دے گا۔ آپ خدا باپ کے ساتھ ایک روح ہو جائیں۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ میں گواہی یہاں پر شیئر کرنا چاہتا ہوں، ایک انڈیا کے خادم، اس کے متعلق، اس پیسج کے متعلق مجھے خدا نے دل میں ڈالا، میں گواہی شیئر کروں، آپ برکت پائیں گے۔ کہتے ہم دو بھائی اور ہمارا گھر اور بہت بڑا سین تھا، اور سین میں ایک درخت تھا جو بہت بڑا اور مضبوط تھا۔ جب آندھی آتی تو سین میں پتے ہی پتے ہو جاتے۔ تو میری والدہ بزرگ تھی اور وہ جھاڑو لگاتی اور تھک جاتی تھی۔ ایک دفعہ میری والدہ نے کہا، میں بہت تھک گئی ہوں، ہر روز یہ صحن گندا ہو جاتا ہے پتوں سے اور میں صاف کرتی رہتی ہوں۔ کہتے جب ہم شام کی دعا کرتے تو میرے چھوٹے بھائی جو تھا اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کلام بیان کرتا ہے کہ تم جو ایمان کے ساتھ دعا کرو گے تو اگر پہاڑ کو کہو گے کہ اکھڑ جا تو وہ تمہارا کہنا مانیں گے۔ کہتے اس نے دعا کی کہ خداون ہم ایمان کے ساتھ تیری حضوری میں آتے ہیں، اور یسوع کے نام میں یہ درخت زمین سے اکھڑ کر گر جائے خود ہی۔ کہتے وہ دعا کر کے سو گیا، صبح اٹھا تو درخت اپنی جگہ پر تھا۔ پھر دوسرے دن ہوا، اس نے دعا نہیں چھوڑی، وہ دعا کرتا رہا، اور پھر اگلی صبح اٹھا تو درخت اپنی جگہ پہ ہے۔ اور وہ خادم بتاتا ہے میرا بھائی چھوٹا دعا کرتا رہا، اور تیسرے دن خداون سے دعا کی، اس نے ایمان کے ساتھ دعا کی، خداون مجھے صبح یہ درخت یہاں پر نہیں چاہیے۔ اور جب تیسری دن صبح اٹھا تو کہتے رات کتنی تیز آندھی چلی کہ وہ درخت اپنی جڑوں سے نکل کر گرا ہوا سین میں تھا۔ ہاللیلویہ، یسوع کے نام کو جلال ملے۔ یقیناً عزیزو، جب ہم خدا کے ساتھ پوست ہو جاتے، ایک روح ہو جاتے ہیں، تو خدا ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پترس کی زندگی میں، جب ان کی زندگی میں ایمان کی نعمت آپریٹ ہوئی،
جب یسو آسمان پر اٹھائے گئے، رسولوں کے مال کے مطابق جو پطرس نے واز کیا تو ہزاروں لوگ یسو کو قبول کیا اور بہت سا پھل لائے۔ پالوس رسول کے سائے سے لوگ شفا پاتے، بہت سا پھل لائے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کیا یسو کے لیے کر رہے ہیں۔ یسو چاہتا ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزارے، اس کے پیچھے چلے اور اس کے ساتھ وقت گزاریں تاکہ آپ بہت سا پھل لائیں۔ آپ کا فروٹ دیکھ کر دوسرے لوگ توبہ کریں اور نجات پائیں اور توبہ کے موافق پھل لائیں، روحوں کی نجات کے لیے کام کریں۔ عزیزو، یسو آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ کو یسو چاہتا ہے کہ آپ کو برکت دے۔ یسو نے کہا جو مجھ میں قائم رہتا ہے وہ بہت سا پھل لاتا ہے۔ آج دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم قائم ہیں یا نہیں۔ خداوند آج کے پیسج کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، خدا ان کی حضوری میں دعا کریں گے۔ قادر مطلق زندہ آسمانی باپ، تیرے بیٹے یسو کے نام میں خداوند ہم تیری حضوری میں آتے ہیں، اور اے خداوند تمام فضل ٹی وی کے ویورز کو دیکھنے والوں کو برکت دیتا ہوں۔ تیرا مسا، تیرا جلال ان کی زندگیوں میں ٹھہر جائے۔ اے خداوند تیرا خادم ہوتے ہوئے انہیں برکت دیتا ہوں۔ جو بھی مشکلات، پریشانیاں ہیں، دشمن کے ہاتھوں سے دکھ اٹھا رہے ہیں، یسو کے نام میں خداوند تیرا فضل ان پر ہو اور یہ شفا پائیں خداوند۔ ان کے گھروں کو، ان کی زندگیوں کو وزٹ کر پاک رو، اور یہ اپنی قوم، اپنے معاشرے، اپنے گھرانے کے لیے باعث سے برکت ٹھہرے، اپنی کلیسیا کے لیے باعث سے برکت ٹھہرے۔ اور خداوند تو برکت دے، تیرا آسمان جو اچھا خزانہ ہے یسو کے نام میں دیکھنے والوں کی زندگیوں میں کھل جائے۔ اور اے خداوند تمام فضل ٹی وی کی ٹیم پر تیری برکت ہو۔ تیرے بندہ پاسٹر عمران فضل کے لیے، ان کے ویژن کے رویا کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ تیرا شکر ہو۔ ملک پاکستان کے لیے، لاہور شہر کے لیے، تمام سرحد و صوبوں پر تیری برکت ہو۔ حکومت پاکستان کے لیے، بنی اسرائیل یروشلم پر تیری سلامتی ہو۔ خداوند تیرا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ خداوند ہمیں برکت دے، جب تو آئے تو ہم ہوا میں اڑ کر تیرا استقبال کریں۔ اپنے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا سکھا تاکہ بہت سا پھل لائیں، مسیح کے نام میں آمین۔